وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، بولو کہتی بھی بولو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، نہیں تو انا للہ۔ بولتے نہیں بولتے بولتے؟ اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، سنو۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پورا فاقہ بنہٹی میں ہے۔ پھر اور ایک مرتبہ پڑھو۔
ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا اس کا مطلب کیا بولے تو سمجھے بغیر سبحان اللہ بول ڈالے کیا بولا با میں پڑھیا سو شیر کیا کی تمہیں بولے سو کیا کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا مناسب جواب کیا وعلیکم السلام اچھی الحمدللہ مناسب جواب کیا یرحمک اللہ کیا بھائی خیریت سے ہی الحمدللہ حضرت تمہاری دعا سے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا حضرت ماشاءاللہ حضرت ہمارے دادا کو تمہارا بیان بہت پسند تھا حضرت ایک ہفتہ پہلے انتقال ہو گئے حضرت انا للہ سمجھ نہیں برابر جواب دے رہے حضرت تمہاری دعا سے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا حضرت انا للہ صحیح جواب غلط حضرت ہمارے بابا کو تمہارا بیان بہت پسند تھا حضرت اچانک انتقال ہو گیا حضرت ماشاءاللہ کون ماشاءاللہ بولتا کہ اس کی حالت انا للہ کی ہو جاتی ہے ہر جگہ اللہ کا نام ہے لیکن پھر بھی یہ صدقہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلیم ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کون سا جملہ کب کہاں کیسا کہنا یہ سبق بھی ہم کو دیا ہے میں جو شعر پڑھا وہ ایک درد ہے ایک فکر ہے یہاں پر سبحان اللہ نہیں اردو میں بے شک بولو کیونکہ شاعر کیا کہتا ہے سنو غور سے اردو سمجھنا حضرات یہ زمانے میں زیادہ لمبا بیان کروں گا نہیں سمجھ میں آئی بات ہے کیونکہ مجھے 12 بجے کے اندر تک بیلگام کو پہنچنا ہے پہنچیا تو بنگلور کی بس ملتی نہیں تو کل کا پروگرام ختم اس لیے میں لمبا بیان نہیں کرتا بچہ کو کھلاؤ بولے کتے کی بڑے بھی ساتھ چلے گی نہیں کھائے تک انہوں بھی بچے تھے زیادہ وقت بیان نہیں کروں گا صرف 2-3 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ حضرت یہ زمانے میں انگلش بھی پڑھانا حضرت بولتے نہیں بولتے حضرت یہ انتظامات کرنے والے نوجوانوں بھی بیٹھ جاؤ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں آئندہ سے انتظامات کے لیے ہمارے سکر نوجوان علماء کو لے لو ساتھ ٹھیک ہے تو ہمیں پڑھ کو ہی سن کر ہی یہ مولوی صاحبہ انہوں مینٹین کر لیتے ہیں انتظامات کرنے والے نوجوان بھی سننا ضروری ہے نہیں کہا مولانا کبھی غلط سمجھنا نہیں آپ اچھا لمبا ڈنڈا لے لیو مسجد کا پورا غصہ جلسے میں اتار ڈالو قوم کو سنبھالنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس وقت اگر کسی کو دیا ہے تو میرے رب کی قسم وہ حضرات علماء کو دیا
देखो कितने आवाज़ निकले, कौन से भी साइलेंट हुआ, आसमान से कौन से भी उतरे, खाली 2 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबको साइलेंट किया, नहीं किया। ये मेरा कमाल नहीं है, निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। ये सदका है मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोग उलमा को बेकार समझते हैं, किसी काम के लायक नहीं समझते। ये जुमला याद रखना, रब कभी बनहट्टी के मुसलमानों अतराफ अकनाफ से आए हुए मालदारों, जिम्मेदारों, लीडरों, गीडरों और दुनियावी तालीम याफ्ता तमाम हजरात जो मिंबर की सीढ़ियों में चढ़ने की सलाहियत रखता है, वो किसी भी मकाम पर पहुंच सकता है। उलमा को बेकार न समझो। आज दुनिया की हुकूमत का बागडोर जाहिलों के हाथ में चला गया, अनपढ़ों के हाथ में चला गया, मजहबी लोगों से हटकर दौलत के पुजारियों के हाथ में चला गया। मैं किसी कौम को निशाना नहीं बनाता, लेकिन मजहबियत को पहले रखता हूँ। आज दुनिया को चलाने की बागडोर, मुल्क को चलाने की बागडोर, रियासत को चलाने की बागडोर जाहिलों के, अनपढ़ों के, उन लोगों के हाथ में चला गया जो अपने घर चला नहीं सकते, 2 रुपए की कोथिमीर लाने की जिनके पास सलाहियत नहीं, उनके हाथ में चला गया। मुल्क 19-20 हो रहा है। खुदा की कसम सिर्फ 2 साल के लिए हमारे हवाले मुल्क करके देखो, इंशाअल्लाह ताला यतीम को बाप याद नहीं आएगा, बेवा को बेसहारगी का एहसास तक नहीं होगा। इंशाअल्लाह गम होगा यतीम को, दर्द होगा बेवा को, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मेरे रब की कसम, आप अगर पूछेंगे, मुल्क पूछेगा, रियासत पूछेगा, लीडर पूछेगा, गीडर पूछेगा, दुनियावी तालीम याफ्ता अगर मुझसे पूछेगा कि मौलाना वो क्या बात है तुम्हारे पास कि तुम इतना बड़ा दावा करते हो, तो हमारा जवाब भी सुन लेना कि हमारे पास हजरत अबू बकर की खिलाफत का निसाब है, हमारे पास हजरत उमर की खिलाफत का निसाब है, हमारे पास हजरत उस्मान गनी की अमारत का निसाब है, हमारे पास हजरत अली की खिलाफत का निसाब है। हम अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले हैं, नबी की शरीयत की हिफाजत करने वाले हैं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, एक बुज़दिल उतना शेर से नहीं डरता, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा हम उलमा अल्लाह से डरते हैं। और हमको मालूम है कि करोड़ों रुपए रहे तो पेट भरता नहीं, 2 रोटी से पेट भरता, ये फलसफा सबसे ज्यादा उलमा के पास है। समझ में आई क्या बाबा? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। पेट भरने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं, पेट भरने के लिए अरबों रुपए की जरूरत नहीं, पेट भरने के लिए कितना? 2 रोटी, वो भी इतनी रही तो बस, 2.5 रोटी खा लिए तो पूरी रात ओ बीवी डर को आयतुल कुर्सी पढ़ती अल्लाह ने ये पेट इतना छोटा बनाया। बात लंबी होती है, जब मुझे जल्दी होती है तो बात लंबी होती है, पता नहीं कि खुदा का इम्तिहान भी कैसा है। जब मुझे जल्दी होती है तो बात बड़ी लंबी और गहरी होती है। हमारा पेट इतना छोटा मेरे दोस्तों, खाने में हम पूरी जिंदगी किसी गधे का मुकाबला नहीं कर सकते, खाने में हम पूरी जिंदगी किसी घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकते, खाने में हम पूरी जिंदगी किसी बैल और भैंस का मुकाबला नहीं कर सकते, हाथी और चीते का मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब क्या? खाना ज्यादा इंसानियत की दलील नहीं है। इंसानियत की दलील तो कुछ और है। 2 रोटी में पेट भर जाता, भरता नहीं भरता? अरे भाई फिर आवाज़ शुरू करें ना बच्चे। ये गले में ताबीज डाले ना मौली साहब, कौन वो?
क्या नाम? मौलाना सुहेल साहब। अब पे बैठ गए तो नमाज पूरी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, खाली खड़ो, आवाज करो नको। कितने रोटी? 2 रोटी। खाली शेर पढ़ते पढ़ते गया हूं, सो अभी तकरीर शुरू करया नहीं। क्या मौलाना? हाँ, मौली साहब लोकमा दिए तो मैं रुकू कर दूंगा, लेकिन कितना देर होता उतनी देर सुनो, लंबी बात नहीं। माँ और बाप के उन्वान पर बच्चों का जो मुकालमा हुआ, उससे मेरे जहन में एक बात आई, वो बात रखूंगा मेरे लिए, आपके लिए, बस उतना। उससे पहले अचार पढ़ना है मुझे। 2 रोटी में पेट भर जाता। ज्यादा खाए तो आज के जमाने में डकारा डकारा डकारा। दौलत असल नहीं, इल्म असल, अमल असल। लोग बोलते उलमा को कुछ नहीं आता। अल्लाह ने उलमा को वो सलाहियत अता की है कि कसम अल्लाह की, 1-2 साल के लिए मुल्क भरोसा करके लिख कर देंगे, फिर 2 साल के बाद मुल्क तुम्हारा। क्योंकि हमें दुनिया में हुकूमत करने नहीं आए, दुनिया में हमें इबादत करने के लिए आए। और हमारे आस्ते और अकीदे में ये दुनिया ही असल नहीं है, वल यौमिल आखिर, आखिरत असल है। हमें एक सफर करते करते उतरे ही हमारी मंजिल जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अच्छे जुमले में। आलम अरवाह से निकले, ये पहला सफर का आगाज। चलते 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 बाप के खून और नुत्फे तक पहुंचे, फिर वहां से मां के पेट तक पहुंचे, फिर वहां से दुनिया में आए, फिर यहां से खबर को जाएंगे, खबर से हशर को जाएंगे, सफर की कारगुजारी अल्लाह के दरबार में पेश करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जन्नत भेजेंगे। जन्नत में जाकर आराम से रहना, आराम से। कब तक? जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आस्था है, अकीदा है, हकीकत भी यही है इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। जो बात अल्लाह ने मेरे नबी के जरिए से उम्मत को पहुंचाया, वो कुरान की आयत है, ये होकर रहेगा। माने तो मानो, नहीं तो छोड़ो। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मरने के बाद तो राज खुल ही जाएगा। मरने के बाद तो राज खुल ही जाएगा। हमें हुकूमत करने नहीं आए, हमें इबादत करने आए, हमें अल्लाह को मानने के लिए आए, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करने के लिए आए, हमें नमाज पढ़ने के लिए आए, हमें कुरान पढ़ने के लिए आए, हमें रोजा रखने के लिए आए। अगर अल्लाह ताला दौलत दिया तो ज़कात अदा करने के लिए आए, अखलाक पेश करने के लिए आए। हम लोग इबादत करने के लिए आए, हुकूमत करने के लिए नहीं आए। हाँ, दुनिया एक निज़ाम है, जरा हुकूमत भी कर लेते हैं। और वो हुकूमत करने का अच्छा तरीका अगर किसी के पास है तो उलमा के पास है। और उलमा सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके इंशाअल्लाह ताला संभाल सकते हैं, संभाले हैं। दुनिया ने देखा है, मशरिक ने देखा है, मगरिब ने देखा है, चांद ने देखा है, सूरज ने देखा है, तारीख गवाह है, अपने भी गवाह है, गैर भी गवाह है। यही हमारे मुल्क के गांधी जी, जिनको महात्मा का किताब हमने दिया है, यही गांधी जी जिनको आजादी का फूल का माला सारी दुनिया और हिंदुस्तान पहनाता है, हकीकत अपनी जगह पर है। वही गांधी जी क्या कहते हैं, जो दौर अबू बकर और उमर का गुजरा, मुझे मालूम नहीं कि फिर इतना अच्छा दौर फिर कभी आएगा।
اللہ سے دعا کرو. بنہٹی نہیں ہے دعا کرتے ارے کرتے ہیں ابھی دعا نہیں کرتے کرتے کرو. نماز کے بعد دعا کرو, صبح کو دعا کرو, شام کو دعا کرو. آپا عورت ہی نہیں انہوں ادھر ادھر نہیں دیکھنا کو بول کو یہ انتظام کرے کہتے ماما انہیں ضد کر لی بات کرنا کا کو بول کو آسمان بھی سامنے رکھ ڈالے تو بات کرتی سو تمہیں انہیں کسی سے بھی بات کرنا بول کو پکا ارادہ کر لی. فرشتہ بھی آ جان دو دیکھتی نہیں بات کرتی آنٹی سے. ذرا سن میری آپا دعا کر دعا دعا کر دعا کر دعا. آج امت نقصان میں ہے نہیں, اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب دعا کا چھوڑنا. ورنہ یہ دشمنوں کی اوقات و حیثیت کیا ہے, یہ ہم کو ختم کرنا ہے تو تلوار ویپنز اٹھانا پڑے گا. اگر ہم ضد پہ آ کے ان کو ختم کرنا چاہے نہ ہمارے پاس ویپنز ہے نہ ہتھیار ہے کیا؟ ارے بولو رے بابا ہے مولانا ہے نہیں, ہمارے پاس تو چاقواں تک برابر نہیں, چاقواں بھی برابر نہیں. مرغی مرتے مرتے بھی مولوی صاحبہ کو بددعا دے کو مرتی. ایسے مولوی صاحبہ ہی ڈھنگ کی چاقو رکھے نہیں, 17 مرتبہ پھرائے تو مرغی حلال ہو رہی ہے. ویسے چاقو برابر نہیں ہے سو قوم کے پاس یہ گھگو بم تلاش کرتے. واہ صاحب واہ, میں جگانا چاہتا ہوں, دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں, تمہیں ہماری طاقت کو تو مانے. مقدمہ پیش کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. میں دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں ہماری طاقت کو تو مانے لیکن نتیجہ غلط نکالے. یہ پکی بات ہے کہ پاورفل قوم ہم ہیں, یہ پکی بات ہے کہ جینے سے زیادہ مرنے کی آرزو رکھنے والی قوم ہم ہیں. یہ پکی بات ہے زندگی سے زیادہ موت پر کسی کو مزہ ملتا ہے وہ محمد کے غلام ہیں. نعرہ تکبیر, ہمارا ولی تو ولی, پوائنٹ کرو یہ جملہ, ہماری قوم کا غوث قطب ولی تو ولی, بے نمازی بے روزے دار, صرف اللہ کو مانتا نبی کو مانتا ہے, قرآن پڑھتا نہیں قرآن رکھتا ہے, داڑھی منڈاتا ہے ٹوپی پہنتا نہیں, گالی دیتا ہے شراب پیتا ہے جھوٹ بولتا ہے, سب اپنی جگہ پر انہیں گنہگار ہے. لیکن کان کھول کے سن لو, جب بات اللہ رسول کی آتی ہے تو مرنے کے لیے میدان میں سب سے پہلے ایسا ہی نوجوان آگے بڑھتا ہے, کیونکہ اسے معلوم اپنی زندگی کے گناہوں کو دھونے کا جب لمحہ ہوتا ہے اس لمحے کا نام ہے شہادت. میں یہی کہتا ہوں بنگلور کے اندر دوسری جگہوں پر کہ اے دشمنوں میرے الفاظ کو غور کرنا, میں بہت تول کر بات کرتا ہوں لیکن صاف بات کرتا ہوں, الحمدللہ جرأت کے ساتھ بات کرتا ہوں, ہمت کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ میرے تولے ہوئے جملوں کو بھی کوئی پکڑنا چاہتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا, نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتا, جاہلوں کو پڑھنا نہیں آتا. ایسے لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی اچھا آدمی ہو تو اس کی اچھائی بھی بری نظر آتی ہے, لیکن میں بات تول کر کرتا ہوں, بڑے ہوش و حواس سے کرتا ہوں, بڑی جرأت سے کرتا ہوں, الحمدللہ بڑی ہمت سے کرتا ہوں. اور یہ کمال نہیں ہے اس لیے کہ ہمت سے بیان کرنا علماء کا شیوا ہے, ہمت سے بیان کرنا علماء کی شان ہے. میں کان کھول, میں بڑے ہی وسیقے کے ساتھ کہتا ہوں, میں الفاظ کسی قوم کا نہیں لے رہا ہوں, میں دشمنوں کا لے رہا ہوں. دشمنوں نے نتیجہ صحیح, دشمنوں نے بات صحیح کی اور سمجھا صحیح کہ ساری دنیا میں پاورفل قوم مسلمان ہیں, لیکن نتیجہ غلط نکالی ہے. کیا کہ ان کے پاس تلوار ہوں گے, ان کے پاس بم ہوں گے, ہمارے پاس کیا بھی نہیں رے بابا,
ہمارے پاتر میں تلاش کرے تو دو چیزاں زیادہ ملتی ہیں سو، ایک سرکو کرنے کی کنگئی، ایک ہاتھ کا موبائل۔ اتنا ملیں گا ہمارے پاس تو ہتھیارہ روپے بچے، ہتھیارہ کا ملتی ہیں، چاقواں کی خواہ ہمارے پاس نہیں۔ چپکے یہ یو پی میں بیکار کا انہیں دیوانہ مدرسہ گھسے سے۔ اچھا چھوا اللہ ان کو بھی مدرسے کا سایہ جب دیا ہے تو ہدایت بھی مل جائے گی، کیونکہ میں نے ہمارے ایک مولانا سے سنا دیوبند میں پڑھنے والا قاسمی نہیں ہوتا، دیوبند میں سے گزرنے والا بھی قاسمی ہو جاتا ہے۔ کئی مولوی صاحب آئی پڑھتے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دیوبند کو جا کے آگے تو بھی کیا وہی نام محمد ذبیح اللہ قاسمی، وہ تو نہیں بولتے ہیں۔ ویسے مدرسے کو جا کر بیٹھ کر پڑھنے والا ہی فیض یاب نہیں ہوتا، مدرسے رسول اللہ کے گھر ہیں، مدرسے رسول اللہ کے گھر ہے، یہاں کسی بھی نیت سے جانے والا محروم نہیں ہوتا۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں یو پی کے اندر جو لوگ مدرسوں کو گئے ہیں وہ نہ صحیح انشاءاللہ ان کی نسل محمد کی غلام ہوں گی انشاءاللہ۔ جا کر آئے نہیں مدرسے ہم کو، جا کر آئے نہیں، چھوٹے انکل بھیجے جاؤ مدرسہ دیکھ کر آؤ کیا کیا نکلتا لے کر آؤ۔ بڑا انکل کالا دھن نکالتو کیا اسے کالا دھن ملیا نہیں، دو چھوٹے انکل کو مدرسے سے ہتھیارہ ملتے ہی ملک کو بھیجے، کیا بھی ملے نہیں لگا، کیا بھی ملے جو روز ملے نہیں نہ کیا بھی ملتا۔ جسے جورو نہیں ملی اسے کیا ملتا ہے، جورو مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں پیسے نہیں رے بابا، ہمارے مدرسوں میں آج بھی سادی سیدھی حسیریں موجود ہیں، ہمارے مدرسوں میں آج بھی سادے سیدھے ٹیبل اور ڈیسک موجود ہیں، ہمارے مدرسوں میں سادے سیدھے پلیٹ موجود ہیں، ہمارے مدرسوں میں کم تنخواہوں میں اعلیٰ تعلیم دینے والے علماء موجود ہیں، ہمارے مدرسوں کا چھت آج بھی ایسا ہے بارش پڑتی ہے تو قطرے اندر ٹپکتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو مچھر سے بچنے تک کا نظام نہیں ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے 7-8 سال کے ہوتے ہیں، تمہارے بچوں کو تو خود ان کی شرم کا دھونا نہیں آتا، ہمارے بچے تو مدرسے میں اپنے کپڑے بھی دھو لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے سوا ہمارے مدرسوں میں کچھ نہیں ملتا۔ احمقوں، تم تلاش کرنا ہے تو وہاں تلاش کرو جہاں رکھے ہوئے ہیں یہ ہتھیارات، اور اس کا علم تمہارے پاس موجود ہے، وہ کہاں ہے وہ تم کو معلوم ہے، وہ کہاں رکھے ہیں تم کو معلوم ہے۔ ہمارے مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے خانقاہوں میں، ہمارے گھروں میں خدا کی قسم دو چیزیں نہیں ہوتی، ایک انسانیت کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہوتی، دوسرا ملک کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہوتی۔ بولیے زور سے بولیے، بے شک ہمارا، ارے کیونکہ انسانیت اور مذہب بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ملک کو بنایا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ملک کو سجایا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ہمارے ملک کا میک اپ کیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ہمارے ملک کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے، بھلا ہم ہمارے ملک کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ ہماری پاس طاقت تو ہے، غور سے سننا، میں عنوان چھوڑتا نہیں، ہمارے پاس طاقت تو ہے، ہم چھپ کر نہیں کھول کر کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت تو ہے، لیکن تم اس طاقت کو دیکھ نہیں سکتے اور تم اس طاقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ طاقت ہے بول کو مدرسے میں جا کو حضرت 6 مہینے ڈھونے الٹا انہوں دم کا پانی لے لگائے، پکی بات،
देखने गए, बच्चा पढ़ने को है, डुल डुल को पढ़ रहा है। इदा वक़ातिल वाक़िया, इदा वक़ातिल वाक़िया, इदा वक़ातिल वाक़िया, लैसा लिवक़तिहा काज़िबा, लैसा लिवक़तिहा काज़िबा। आए सो काकी ढूंढने का से बच्चों को देख लो को बैठ गया। अरे क्या काकी सुन को आए तो शादी हसीर में बैठ को इतना छोटा बच्चा क्या की पढ़ रहा है ना को बोल को खरीद जा को बैठ गया। वो बच्चा पलट को भी देख रहा नहीं, कहीं को देखता उसे सुबह को मारा का डर है उसे। उन्हें कहीं को देखता, मगरिब के बाद बाबा गए तो पलट को देखता नहीं बच्चा, की गए तो सबक याद करने का वक्त है, असर के बाद गए तब कौन भी देखते थे, नहीं तो देखते थे मौलाना हमना, तो हमना कौन, तो मगरिब के बाद बच्चा खाली पढ़ रहा है। घुरले को बैठ के, मेरे पास प्रूफ है, घुरले को बैठ के पूछे क्या पढ़ रहे हैं आप, तो बच्चा जवाब देता है अल्लाह का कलाम। भाई ऐसा डुलते क्यों हो कि वो तो मदरसे में पढ़ने वाले, वो भी कुरान पढ़ने वाले बच्चे डुलते थे। दूसरे दुनिया में कौन भी डुल को पढ़ता नहीं। डुल को पढ़ता कब भी तुम लगा भी जाओ मदरसा को, जाओ मदरसा को जाओ, खाली चंदे दे डाले तो बड़े नहीं होते, जाकर देखो। ये पढ़कर जो बाहर निकले इतनी आसानी से ही लगा बाग में जाकर आमा तोड़ लगाई नहीं। आज भी हमारे जिस्मों में कुरान के नाम पर जो मार खाए उसके दाग मौजूद हैं। अल्लाह करे कि मौत तक वो दाग महफूज रहे, ताकि अल्लाह पूछे क्या लेकर आया, तेरा कुरान सीखते सीखते मारों के दाग लेकर आया। दुनिया में एक ही एक इल्म डुल डुल कर पढ़ते हैं। हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत अशा मुफ्ती अशरफ अली साहब अमीर शरीयत कर्नाटक रहे, हजरत फरमाते हैं डुल डुल कर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी खाली घड़े के अंदर कोई चीज डालते हैं, हलाने से और मजबूत बैठ जाती है, जगह बन जाती है। बच्चा इसलिए डुलता है कि इन सीने के अंदर कोई खाली जगह न रहे, हर जगह में कुरान रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। याद हो नहीं अभी जोर से, इतना जोर से डुलता कब भी डस्कत मार लग जाता। अब गए क्या वास्ते, छापा मारने, देख लेकर बैठ गए इंसानी दुनिया में फरिश्तों का अमल। बोलने लगे जरा जोर से पढ़ो। अब एतराज नहीं, क्योंकि आहिस्ता पढ़ते हुए सुनते हुए ये मजा मिल रहा है, तो जोर से पढ़े तो क्या मजा मिलेगा। जोर से पढ़ो। खुदा की कसम दुनिया में एक ही किताब ऐसी है जिसे सुनते हैं तो अपनों को ही नहीं गैरों को भी मजा मिलता है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल, आर यू नो फुटबॉल और क्रिकेट। क्रिकेट इंडिया वाले क्रिकेट, हाँ वाले फुटबॉल। दो खेला भी अच्छे खेला, लेकिन मजेदार खेल फुटबॉल। समझ में आई बात है। लेकिन समझना, एक दीवाना फुटबॉल देख ले बैठा करता, देखो एक ही चेक बल को इधर के 11 उधर के 11 खाली लाता से मारे। इन्हें बोला कहता इलेक्शन में खड़ता हूं, मैं जीत गया तो सबको एक एक बाल देता हूं। जैसे कौन भी बोले पूरे हिंदुस्तान को 15-15 लाख देता हूं। मैं इलेक्शन में खड़ता हूं, जीत गया तो सबको एक एक बाल देता हूं। कौन सी भी चीज समझने की होती है, समझे तो। खाली फुटबॉल पर कितने अच्छे नसीहत मिले ही मालूम। एक बाप बेटे फुटबॉल देख रहे थे, बेटा बार बार थाले मार रहा है, थाले। बाप ने पूछा बेटे इतने ज्यादा मजे से तुम तालियां मारते हो, क्या समझ में आ रहा है। अब्बा खेल समझ में आ रहा है। बेटे इसके अंदर एक हकीकत है, समझने की है। क्या अब्बा हकीकत। बेटे
22 के बीच में ये बाल सबके पांव और लातों में आ रहा है, उसकी वजह क्या बेटे? मालूम नहीं अब्बा। तो बाप ने कहा कि बेटे 22 के बीच में सबके लातों में ये बाल इसलिए आ रहा है कि अंदर से ये खाली है, अंदर से ये खाली है बेटे, सब लात मार रहे हैं। यही एक बाल अंदर से फुल हो जाए, चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो, क्या 22 में से कोई इसे उतने पावर के साथ लात मार सकता है? नहीं, मारने वाले का लात टूट जाता है। हाँ हाँ अब्बा, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा बेटे, उसके अंदर एक हकीकत है क्या अब्बा जान? बेटे इस वक्त मुसलमानों का यही हाल हो गया है कि मुसलमान एक बाल बन गया जो अंदर से काली है, हर किसी के लात पे आ रहा है। अगर अंदर से उसके अंदर ईमान आ जाए, उसके अंदर नमाज आ जाए, उसके अंदर तिलावत आ जाए, उसके अंदर ज़कात आ जाए, उसके अंदर हलाल आ जाए, उसके अंदर शर्म आ जाए, उसके अंदर हया आ जाए, उसके अंदर अदब आ जाए, लात मारने वालों का लात टूट सकता है, हमारा बाल भी भीगा नहीं होगा। आज अमेरिका हमें लात क्यों मार रहा है? आज इसराइल हमें लात क्यों मार रहा है? न्यूजीलैंड लात क्यों मार रहा है? जापान लात क्यों मार रहा है? चाइना लात क्यों मार रहा है? इसलिए कि हम अंदर से काली हैं। अंदर से अगर हम फुल होते तो आज हमारा हाल ही कुछ और होता। हर चीज में नसीहत है, हर चीज में नसीहत। याद आ गई तो बात अर्ज कर दिया। तो फीफा वर्ल्ड कप खतर में चल रहा है, देखने आए क्या? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आए, लेकिन वहां उनको दिखा क्या? इस्लाम। सुनने आए क्या? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की कमेंट्री सुनने आए, लेकिन उनको सुनाई दिया क्या? अजान और कुरान। बदल गई दुनिया। खेलने आए थे, इस्लाम के आगोश में आ गए। अभी भी रोजाना इस्लाम कबूल कर रहे हैं, फैमिलियां इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वार्निंग बीवी को देता है, मैं मुसलमान हो गया, तेरा क्या इरादा है? बीवी बोलती तुम्हें हो गए तो मैं भी होगी। राइट। आते वक्त फ्लाइट में उतरी तो कपड़े ऐसे थे कि बच्चा भी बालियों हो जाता था, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही अब बुर्का पहनकर इंटरव्यू देती है कि ये बुर्के में खुदा ने क्या पावर रखा है पता नहीं, इसे मैं पहनती हूं तो यूं महसूस करती हूं कोई ताकत है जो मेरी हिफाजत कर रहा है। ये न्यू मुस्लिम लेडीज की इंटरव्यू है। अजान सुने, क्या प्यारा गाना है। हमें अजान बोलते साहब, उन्हों रागा को रंगा को सब गाना न बोलते। क्या खूबसूरत गाना है ना। व्हाट इट इज, क्या है ये? अजान है, अजान। सिर्फ इतना शार्ट है, हाँ इतना ही। और एक मर्तबा दो बाहर दे सकते हैं, लेकिन मस्जिद में एक वक्त की अजान, एक वक्त की नमाज को एक वक्त ही दे सकते हैं। क्यों? अच्छी चीज है ना, 2 वक्त दे सकते हैं। तो फिर जवाब दिया गया ये हमारी शरीयत है, हमारी मर्जी से ना इसे बढ़ा सकते हैं ना हमारी मर्जी से घटा सकते हैं। काली ये सुन्ना था, इस्लाम कबूल कर लिया। वो भी खतर की अजान ना बाबा, मनहट्टी की नहीं। आज भी सऊदी में, बहरीन में, ओमान में, दम्माम में, दुबई में, ईरान में, इराक में क्या जबरदस्त अजाना। हजरत टीपू सुल्तान शहीद कमेटी रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी के नौजवानों से एक काम सौंपना चाहता हूं कि आप हर मस्जिद में जाकर आमली पैर चेक करें। अगर पुराना नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का रहा तो उसे निकाल कर तुम्हारे तरफ से एक अच्छा आमली पैर जाकर दें। इंशाअल्लाह ताला कामा करो बा कामा। ऐसा रहना। आज का जो मईक है देखो, हर मस्जिद में रहना। आज का मईक भी मस्जिद के मईक में फर्क क्या मालूम क्या? आज का मईक है ना शादी को गई सो जोरू।
मस्जिदों का मई क्या वो घर में है तो घर में रही तो क्या इतनी शादी सीधी रहती, बात शादी को आगी तो कौन नाराज समझ में नहीं आता। हालांकि उल्टा होगा, बाहर का मई 19-20 रहा तो परवाह नहीं, लेकिन अल्लाह के घर की हर चीज आला होना चाहिए। मस्जिदों का मई कितना अच्छा, अजाना भी शॉर्ट एंड स्वीट, यक्को के साथ बेहतरीन, अंदर भी इमाम साहब नमाज पढ़ाए तो कार रुकू कर डालती के बोल को डर रहना, वैसी नमाज रहना, वैसा मई करना। क्या मईका का भी वो चाल, बैका का भी वो चाल, मईका का भी वो चाल, बैका का भी वो रेगुलर रहती है तो दीवानी सूरत बना ले को रहती है। माँ नौशद कब भी पूछ डालता, कहाँ मैडम कहीं, क्या जी मंजित मैडम कहीं है, तुम्हें मैं नौकरा नहीं समझा सो। अरे भाई हंसने हंसाने की बात नहीं मेरी आपा, तू पढ़ी नहीं शरीयत मसाइल पढ़ी नहीं, घर के अंदर अपने शौहर को खुश करने के लिए तहारत नफासत पाकीज़गी इख्तियार करते हुए अच्छे कपड़े पहनना, चोटी डाल कर रखना, जायज़ ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार करने से भी घरों के अंदर बरकत आती। हमारे बच्चों को रात में डरने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे फोटो देखता है, खाली भाभी की सूरत दिखा जा रहा है, बस हो गया, किस्सा खत्म। 6 दिन बच्चे को बुखार। तो आजकल हजरत बच्चा डर गया बोलकर एक मौली साहब के पास आया, कहते खेस मेरे पास नहीं, एक मौली साहब के पास आया, तुम्हें खुल्ला बोलती ना हजरत, हमें बोलने नहीं होता हजरत, जरा बोलो को बोल को। उनके पास एक साहब बच्चे को उठा लेकर आए, कहते जरा पढ़ को फूको हजरत, बुखारी से उतर रही नहीं, डरगा बच्चा को बोल को। अब हजरत पढ़ को फूके आयतुल कुर्सी की, सूरह कलम की आयत की, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। पूछे कहाँ डरा, तो कहाँ भी डरिया नहीं हजरत, बेवार सी हमारी जोरू की जी गालियां देती, वो रात में क्या कि लगा ले को सोती कहते हैं, लगा लड़को सोए तो बच्चा बाजू सो रहा है, तू मुर्दा सो सका सो जाएंगी, बच्चा पेशाब करा तो उठने वाला, आप उन्हें लगा ले को भड़क को लगा ले को सो की, इसे भी मर्द को देख को आदत होगा, डर का भी इसका डर भी चलेगा। अब बच्चा पहली मर्तबा ये सूरत देख रहा, तो क्या कि लगा ली कहते पेस्ट्री लगा ले को सोगी, कहते सुबह हुई तो गोरी होने कहते, रात में बच्चा उठ को अम्मी को देखे तो अम्मी चुड़ैल है। अब बच्चा डर गया, पहले शैताना से बच्चे डरते थे, चुड़ैलों से बच्चे डरते थे, जिन्नात से बच्चे डरते थे, वाहियात शक्ल सूरतों से बच्चे डरते थे, इससे ज्यादा फितने का दौर क्या होगा कि खुद बच्चा अपनी मां से डर रहा है। खैर मईका अच्छे रखो, कभी इंशाअल्लाह ताला आया तो अर्ज करूंगा, मेरी माएँ और बहनें घर के अंदर भी पाक साफ रहो, अच्छे पाकीज़ा कपड़े पहनकर रहो, पका डाले के बाद पहनेंगे, घर को झाड़ डाले के बाद पहनेंगे, ये कर को पहनेंगे। जितनी देर गंदे माहौल में रहेंगे उतनी देर तक घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर के साथ इन बातों को लिखा है, किस घर के अंदर बरकत होती है, किस घर में रहमत होती है, असबाब बरकत क्या है, असबाब रहमत क्या है, किन घरों की रहमत चले जाती है, किस घरों की बरकत चले जाती है, कैसे काम अंदर के हो बरकत चले जाती है, कैसे काम बाहर के हो बरकत चले जाती है, कौन से घर शयातीन को पसंद है, कौन से घर फरिश्तों को पसंद है। ये उलमाए किराम ये जबरदस्त किताब को पढ़े होंगे। मैं तो एक सतर मेरी माँ और बहनों की खिदमत में रख रहा हूँ, मेरे भाइयों की खिदमत में रख रहा हूँ। अपने घरों को पाक रखो और खुद भी पाक रहो, अच्छे से अच्छे रहो। पैगंबर का घर
سادہ سیدھا تھا لیکن بڑا پاکیزہ تھا، اعلیٰ نہیں تھا، گندا نہیں تھا، سادہ سیدھا تھا میرے آقا کا گھر لیکن بڑا پاکیزہ تھا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ طہارت بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، نفاست میرے نبی کا صدقہ ہے، پاکیزگی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، آقا کا گھر بڑا پاک تھا۔ آپ بھی اپنے گھروں کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ غرض مئیک پر بات آ گئی، ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی کمیٹی کے نوجوانوں سے گزارش ہے مسجدوں کے ذرے عاملی پیراں کو جا کر تشریف کرو۔ تمہارے طرف سے دلاؤ یہ بھی کام ہے کہ اذانہ اچھے رہنا، موزن صاحبہ اچھے رہنا۔ خالی قطر میں روزانہ کئی سو عیسائی غیر مسلم صرف اذان سن کر اسلام قبول کر رہے تھے، اذان سن کر۔ کون بھی ہمارے خدا نہ خواستہ ادھر کا یہ ادھر چلے گا تو پورے چینل میں وہ سمجھ رہے میری بات، سمجھ رہے؟ یہ کون سا بھی ادھر کا ادھر چلے گا تو پورے پیپورا میں وہ سناتن دھرم اختیار کر لیا، ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ روک نہیں صاحب، ہمارے دھرم میں روک نہیں۔ آئے سو آدمی کو آؤ، گئے سو آدمی کو جاؤ۔ آیا تو آنے کے واسطے گریبان کی پٹی پکڑتے نہیں، جاتا بولے تو گلے کی پٹی پکڑتے نہیں۔ ہمارا دھرم تو اتنا نازک ہے، جانا تو دور کی بات، جاتو بول کر سوچا تو چلے گا۔ دیکھو علماء 200 علماء بیٹھے ہیں، وہاں بھی علماء بیٹھے ہیں، مسئلہ دیکھو، جانا تو دور کی بات، اسلام کی بے نیازی ہے، اسلام کی بے نیازی ہے، جانا تو دور کی بات۔ خدا نے خواستہ، خدا نہ خواستہ، دعا پر بات آ گئی، خدا نے خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی مرد یا عورت بالغ عاقل خالی جاتو بول کر سوچیا گیا۔ ایمان بچاؤ، ایمان۔ الفاظ کفر و کلمات کفر پر زخیم زخیم کتابیں عربی اور فارسی اور اردو زبانوں میں لکھی گئی ہے۔ یہاں تک مسائل میں آتا ہے، کوئی بندہ مسلمان تھا، غیر ہو گیا، اس کا دوست خالی اتنا بولیا، چھوڑو گیا تو جان لو کیا ہوا، سب بھی یہ کی انہیں بھی گیا۔ چھوڑو جان لو گیا تو کیا ہوا، سب بھی یہ کی۔ یہ بولنے والا بھی کلین بولڈ، چاہے اس کا نام ابو بکر رہندو، چاہے اس کا نام عمر رہندو، چاہے اس کا نام علی ہوندو، چاہے اس کا نام عائشہ ہوندو، چاہے اس کا نام فاطمہ ہوندو، کچھ نام سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدے، اعمال، مسائل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کدھر سے ادھر چلے گا، پورے نیوز چینلوں میں ہو گئے ہو گئے آ گئے۔ ارے دیوانوں، پاگلوں، ساری دنیا میں ریسرچ کرو۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، برابر اس آیت کا فیض سارے عالم میں پہنچ رہا ہے۔ ادھر سے یہ کیا تو باہر جا رہا ہے، ادھر سے جماعت در جماعت ادھر آ رہی ہے۔ ابھی ایک میچ بھی نہیں، افتتاحی پروگرام میں 850 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ کیا دیکھ کر؟ خالی اذان اور نماز، یہ دو چیزیں دیکھ کر۔ اور وہاں کے اذان ابھی مولانا واہ 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 واہ، زبردست اذان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو بہت شادی دے لوں، اس سے بھی اچھی اذان ہوگی۔ نہیں پڑھنے والا آدمی بھی نماز پڑھ لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ گلف کی اذان ہے، عربستان کی اذان ہے، یہاں کی اذان ہے وہ بھی دیوں کی دیوں نقل کفر کفر نہ باشد. اچھے دو انگلیاں موزن صاحب کتا اندر جاتی وہاں تک گھوشت نہیں خالی ایسا رکھو اندر پکڑ کو ٹھوس ڈالے. اذان شروع کرتے ہیں اذان کے کلمات یہ حرکت بڈھے ہو گئے 70 سال نے دم ساتھ دیتا نہیں توڑ کو پھر آگے بڑھے اوپر ایسے اذانہ دیتے نہیں دیتے کئی کو ایسے اذانہ دیتے اس لیے کہ تنخواہ ان کی ویسی ہے. پوائنٹ میرے ساتھ مدرسے میں پڑھے تھے ایک ساتھی ہے نا کہاں ہے بحرین میں اذان کا کام کر رہے ہیں. تنخواہ ہندوستان کے اعتبار سے 1.25 لاکھ روپے. دیکھو مولوی صاحب کا دم جا کو آ رہا ہے 1.25 لاکھ روپے. ہاں ان کی تنخواہ ہونا کو بول کر بولا تھا کم سے کم 1 سال وہ بھی نہیں 1.5 سال بعد جنے منڈی ہلا رہی ہے. اس کے واسطے ہمیں 2 چیزاں کسی بھی بولتے نہیں. میں تو بولتا نہیں. ایک میری تنخواہ کیا میں کسی بھی بولتا نہیں. ایک میری عمر کیا کسی بھی بولتا نہیں. کون تھی بھی حضرت تم نے کتنے سال حضرت کیا ارادہ ہے شادی کرنے کا ارادہ ہے کہا حضرت ہے کیا ضرورت عمر کئی کو پوچھتا غیر ضروری سوالات کرنا نہیں کیا ضرورت. تنخواہ عمر بیوی کو تک بولا نہیں اب تک ہم کیا ہونا بولو کرتے ہی کئی کو حساب. یہ جورما بڑے خطرناک کس کے گھر کے رہے تو بھی نہیں بولنا تنخواہ. لیکن حیدرآباد سے بنگلور کو آ لے کر ہوں بس میں ایک گھگو پوزا لیا. اب اس کے سامنے میں مارکیٹ دکھانا 3-4 کارا میں لے لے گوجا کو بس کے پاس چھوڑ ڈالے. بس بھی والو زبردست بس سے. اب میں کار سے اترا تو پورے منجے گھیر لیے بوسے دے رہی پورا بس دیکھ پوری بس دیکھ رہی ہے. مجھے شرم بھی آئی کیا رے کو بول کو. پھر بس کے اندر گیا بیٹھا بازو ایک آدمی بیٹھے تھے بڑے آدمی انہوں گھور گھور کو دیکھنے لگے. اب میں پہچان لیا ہمارے تو نہیں ہی انہوں الگ مذہب کے ہی. اگر ہمارے ہوتے تو دیکھتے ہی فوراً سلام کرتے تھے. اب میں ایک مسکراہٹ پیش کیا کو بول کو انہیں بھی ہنسیا. انہیں مجھے پانی دیا سب پانی پی. میں نے نہیں کوئی بات نہیں بول کو بولا کو دل میں سوچا 2 گھنٹے پانی پلا کو آکو ہوں میں. آپ گرو کیا پوچھا میں بولا مہا گرو. اتنے چھوٹے گرو ہوتے ہیں کیا. میں بولا ہمارے سے چھوٹے بھی گرو ہیں. 7 سال کا بچہ حافظ ہو گیا تو پوری امت کا امام بن جاتا ہے. 10 سال کا بچہ حافظ بن گیا تو گرو ہو گیا. 11 سال کا بچہ حافظ ہو گیا تو گرو ہو گیا. 12 سال کا بچہ حافظ ہو گیا تو گرو ہو گیا. حضرت عمر نے کیا کہا پوری امت کا میں امیر ہوں لیکن حافظ قرآن میرا امیر ہے. حضرت عمر نے کیا کہا الفاروق میں لکھا ہوا ہے پوری امت کا اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے لیکن حافظ قرآن کا میں امیر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر علاقے کا امیر حافظ قرآن رہے. ہر علاقے کا امیر حافظ قرآن رہے. الفاظ کو میں بڑے گہرائی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. سمجھانے اور کھولنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے. سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جاؤ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جاؤ. حضرات علماء کو اشارہ کافی ہے. آپ کو وضاحت کی ضرورت ہے. نہ وضاحت کروں گا میں نہ
نہ تفسیر کروں گا میں، نہ تفصیل بیان کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا پوری امت کا میں امیر ہوں، لیکن حافظ قرآن میرا امیر ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہر علاقے کا بڑا حافظ قرآن رہے۔ کسی نے پوچھا عمر فاروق سے، آپ حافظ قرآن ہی کو امیر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ حافظ قرآن، قرآن کو سینے میں رکھنے والا ہے۔ جس علاقے کا بڑا حافظ قرآن ہوتا ہے وہ علاقہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو جاہل امیر بن جاتا ہے اسی سے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ وہاں فتنے نہیں، الفاظ سمجھیے آپ حضرات، جاہل اگر امیر بن جائے تو وہاں فتنے نہیں، اسی سے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہی حال ہے، جاہلوں کو امیر بنا دو اور اسے اتنا مقام دو کہ ابو حنیفہ بھی شاید ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ کام کرنا تو دور کی بات، مسائل کا اجتہاد بھی کرنا ہے تو ان سے پوچھنا پڑے گا۔ ہم نے امیروں کو، جاہل امیروں کو اپنے سروں پر اتنا بٹھا کر رکھا ہے، میں جہاں دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہوں وہاں جاہل امیروں کی امیری کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور ان کو امیر بنا کر نہ ان کو برباد کر نہ ان سے قوم کو برباد کر، جتنا ہو سکے جلد سے جلد ان سے ان کی امیری چھین لے۔ ہمارے ہو گرو کون؟ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، 8 سال کا بچہ ہوتا کیا؟ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ ارے میرے دوستو، آج تو اللہ تعالیٰ اس ٹیکنالوجی کے سامنے کرامت کو ابھی بھی باقی رکھا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر 6 سال کا بچہ 4 مہینے کے اندر حافظ قرآن بنا ہے۔ ہمارے ملک میں تو یہ عام عادت ہو گئی۔ قرآن جتنی بڑی کتاب ہے اتنی آسان کتاب بھی ہے، لیکن دل ہونا اسے پکڑنے کے لیے، شوق ہونا اسے لینے کے لیے، ارادہ پکا کر کے قرآن کی طرف بڑھو، قرآن اس سے زیادہ تمہاری طرف آتا ہے۔ آج بچے بھی قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جوان بھی قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بھی قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، میں بڑی محبت کے ساتھ اس درد کو اظہار کرتا ہوں۔ ہر نوجوان کان کھول کر سن لے، اس گاؤں کا، اس جماعت کا، باہر کے جماعت کا ہر مسلمان، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ہر ماں ہر بہن کان کھول کر سن لے، تمہارے اتنے بڑے خدمت کا اللہ سوال نہیں کریں گے، سوال کریں گے تو یہ کریں گے کہ میرا قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں اللہ کیا مدرسے کا نام، مکتب کا نام، نہیں اللہ فلاں مکتب کا جلسہ ہوا، میں بہت کام کریا، وہ الگ اجر رے بابا، تجھے جنت میں ملتا، پہلے بول قرآن پڑھیا کیا؟ ریسرچ کریں گے تو 100 میں سے 80% بھی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ تحقیق کریں۔ کیسے تحقیق کرنا؟ 100 نوجوانوں کو کسی چاپ پر بلائیے، حضرات علماء سے گزارش، 100 نوجوانوں کو کسی چاپ پر بلائیے، ان کو چاپ بسکٹ کھلائیے، اس کے بعد پوچھئے، یہ ریسرچ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، سمجھ میں آئی باتیں؟ ریسرچ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کو پوچھو کہ جو جراثیم کی کوانٹیٹی پیش کرتے ہیں نا، پورے خون نہیں پیش کرتے، پہلے خون تولتے ہیں، اس میں سے 1 قطرے کا وزن لیتے ہیں، وہ 1 قطرے میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں، تو پورے خون کا رزلٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ 100 نوجوانوں کو بلائیے اور ان کو چائے بسکٹ کھلائیے، سب کے ساتھ محبت بھرا معاملہ کیجئے، اس کے بعد آپ آزمائیں، سوال کیجئے، قرآن پڑھے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، قرآن پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھے ہیں، تو 80 سے زیادہ نوجوانوں کا جواب آئے گا کہ حضرت معاف کرنا ہمیں نہیں پڑھے ہیں۔ مشکل سے 20 آئے گا، وہ بھی میرا زیادہ پرسنٹیج ہے،
اس سے کم ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. نوجوانوں، یہ نعرے اپنی جگہ پر، یہ نظام اپنی جگہ پر، یہ چندہ اپنی جگہ پر، یہ جلسہ اپنی جگہ پر، یہ تعاون اپنی جگہ پر، یہ لیبلز اپنی جگہ پر، ٹیپو سلطان کی نسبت اپنی جگہ پر، صلاح الدین ایوبی کی نسبت اپنی جگہ پر، محمد بن قاسم کی نسبت اپنی جگہ پر. لیکن اپنے اندر قرآن پیدا کرو. قرآن نہیں تو نماز کیا ہوگی؟ آپ کو نماز کیسے ادا ہوگی؟ وہی تو قرآن کے اندر سورہ فاتحہ ہے، سورہ فیل اسی قرآن کے اندر ہے، سورہ اخلاص اسی قرآن کے اندر ہے، سورہ ماعون اسی قرآن کے اندر ہے، سورہ فلق اسی قرآن کے اندر ہے، سورہ ناس اسی قرآن کے اندر ہے. اور مولانا، یہ حضرات علماء سے بڑی محبت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو 20% قرآن پڑھتے ہیں اس میں سے بھی صرف 2% یا 3% صحیح قرآن پڑھتے ہیں. بقیہ قرآن پڑھتے ہیں نہ تجوید ہے نہ ترتیل ہے. قرآن ایک مسئلہ سنو، ایک پوائنٹ سنو. قرآن کا نہ پڑھنا اور قرآن کا غلط پڑھنا دونوں برابر ہے، بلکہ نہ پڑھنے سے زیادہ قرآن کا غلط پڑھنا وبال ہے. وبال نہیں پڑھا، نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن ناراض ہے. اگر پڑھا، غلط پڑھتا ہے تو قرآن بد دعا دیتا ہے. حضرت علی نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز بد دعا دیتی ہے. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بد دعا دیتا ہے. حضرت علی کے شاگرد نے پوچھا، علی امیر المؤمنین، حضرت قبلہ، نماز پڑھے نماز کیسے بد دعا دے سکتی ہے؟ قرآن پڑھے قرآن بد دعا کیسے دے سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے وضاحت فرمائی کہ پیارے، نماز صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے ان الفاظ سے نماز بد دعا دیتی ہے. اے اللہ، اس نے مجھے جیسے بگاڑا تو بھی اس کو ویسے بگاڑ دے. اس نے مجھے جیسے غارت کیا تو بھی اسے ویسے غارت کر دے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اے اللہ، اس نے مجھے جیسے بگاڑا تو بھی اسے ویسے بگاڑ دے. یاد رکھو، اعمال بھی ایک شے ہے. یہ فلسفہ، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، علماء کو سمجھ میں آئے گا. اعمال بھی ایک شے ہے. ان کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں جسموں کی شکل میں کھڑا کر کے رکھیں گے. نماز ایک شکل میں کھڑی رہے گی، قرآن ایک شکل میں کھڑا رہے گا، روزہ ایک شکل میں کھڑا رہے گا، زکوٰۃ ایک شکل میں کھڑی رہے گی، حج ایک شکل میں کھڑا رہے گا، شرم ایک شکل میں کھڑی رہے گی، حیا ایک شکل میں کھڑی رہے گی، اولاد کے حقوق ایک شکل میں کھڑے رہیں گے، ماں باپ کے حقوق ایک شکل میں کھڑے رہیں گے، شوہر کے حقوق ایک شکل میں کھڑے رہیں گے، بیوی کے حقوق ایک شکل میں کھڑے رہیں گے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطراف و اکناف کھڑے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے سے پہلے ان تمام حقوق کو پہلے پوچھے گا. نماز بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ روزہ بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ قرآن بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حقوق بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سب مل کر اگر کہتے ہیں الہ العالمین، الہ العالمین، یہ ہمارے پاس آتا تھا، ہمارا پورا حق ادا کرتا تھا. نماز کہتی اے اللہ مجھے بڑا سوار کر یہ ادا کرتا تھا. روزہ کہتا کہ اے اللہ میری بڑی حفاظت کرتا تھا. قرآن کہتا اے اللہ جب یہ پڑھتا تھا اسے کیا مزہ ملتا، اس کے پڑھنے سے تو خود مجھے مزہ ملتا تھا. اللہ سب کا جواب پازیٹیو میں سن کر کہیں گے، جا میرے بندے جا، تیرا میں کیا حساب لوں، جبکہ تیری شہادت میرے یہ اعمال دے رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو بلائیں گے، بلا کر کہیں گے اے فرشتوں آؤ، میرے اس بندے کو پورے شان جاہ و جلال کے ساتھ جنت میں داخل کرو.
اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھو، قرآن کو نہ چھوڑو۔ یہ ایک نوجوان کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر کہتا ہوں کہ پڑھو پیارو، قرآن پڑھو۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے اسباب کی لسٹ ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ تمام باتیں جس دور میں آئیں گی اس دور میں میری امت اللہ کو مان کر بھی ذلیل ہو جائے گی، مجھے مان کر بھی ذلیل ہو جائے گی، قرآن رکھ کر بھی ذلیل ہو جائے گی، دنیا اور روئے زمین کی برحق جماعت رہ کر بھی ذلیل ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حیرت انگیز انداز سے سوال کرتے، یا رسول اللہ بھلا آپ کی امت خدا کو مان کر بھی ذلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا اقرار کر کے بھی ذلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن رکھ کر بھی ذلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ تب آقا نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا جواب دیا۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں تم بھی سنو، سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں تم بھی سنو کہ میرے آقا نے جواب دیا، ماننے سے کام نہیں چلے گا، ان کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ مان کر بھی ذلیل اس لیے ہوگی کہ ان کا حق ادا نہیں کرے گی۔ آئی بات سمجھ میں آئی؟ ارے آئی نہیں آئی؟ آئی۔ پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، قرآن پڑھو۔ کون کون پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ؟ ماشاء اللہ، تمہیں نہیں بھی پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے؟ کب سے داخلہ مدرسہ کھولیو میں یہاں سے سچی؟ ہمارے مسلمانہ کو ہمارے ابا زکریا صاحب فرماتے ہیں 3 چیزاں کی عادت پڑ گئی کہتے ہیں حضرت، ہاتھاں اٹھانے کی، نعرے مارنے کی، انشاءاللہ بولنے کی۔ کیا بھئی اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ انشاءاللہ، جبکہ انہیں سبا کو بمبئی گجانے کو رکھتا ہے۔ کون کون عمل کریں گے؟ اچھا اٹھا تھا، نعرے مارو، بولو واہ 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 واہ، ہول سیل میں 11 بجے تک سوتا، نیند میں رہتا، کون کی کیا کی بات کرنے کو رہتے سر، کون کی مسجد کی طرف پیشاب کرا کرتے، بستر سے نعرہ تکبیر، انہیں نماز پڑھا نہیں۔ 11 بجے اٹھ کو نعرہ ماریا تو اللہ جیت ادھر دیں گے؟ نعرے لگانا کا تو حضرت کہاں لگانا، کہاں نہیں لگانا، کب لگانا، کب نہیں لگانا۔ میں ہم آج کل ایک لطیفہ بول رہا ہوں، نعرے کی بات آ گئی تو بہار میں عجیب عجیب نامہ رکھتے، یہاں کے سگا نہیں، وہاں عجیب نامہ رکھتے، ایک ایک اسٹیٹ میں ایک ایک نام رکھتے۔ بہار میں ہے نا رمضان، شعبان۔ 2 سال پہلے گیا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے ایک گاؤں کو بہار کے، تو وہاں ایک صاحب بچے کو لے کر آئے، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بہت اچھا بچہ تھا، بلایا تو آگا، بوسا دیا، سب کچھ کیا، کیا بیٹے نام کرتا، انہیں بولا نہیں، چھوٹا بچہ تھا۔ تو ان کے بابا بولے کہ حضرت اس کا نام رمضان ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا نام رکھتے نا، رمضان نام ہے نا۔ ایک محدث کا نام بھی رمضان ہے، ایک قاری صاحب تو آج کل ایران میں ہیں، رمضان رکھتے ہیں وہاں پر۔ مجھے ذرا ڈاؤٹ ہوا، دیکھیں گے ان کے بابا کا نام کیا بولتا، تمہارا نام کیا کہتا؟ شعبان کا۔ نام رکھتے ہوا شعبان، شعبان بھی ہے۔ تو میں دل میں سوچا، بولا نہیں ان کو۔ اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، نہیں تو اسے بیٹا پیدا ہوا تو شوال برابر رکھیں گے لوگ۔ پھر اس کے بعد ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، پورا سال گھر میں ویسے وہاں ایمان اسلام سب نامہ رکھتے ہیں، وہاں پر بہار میں رکھتے نہیں۔ ایک بچے کا نام اسلام تھا، کہتے باپ بھی بیٹا ٹرین میں سفر کرنے کہاں کی جالے کریں، ٹرین 2 منٹ کے واسطے کہاں کی کھڑی، بیٹا اتر کو کینٹین میں جا کو کیا کی لے کر آ رہا ہے، ٹرین نکل گئی، ڈبے سے بابا کہاں، بچہ مس ہو جاتے کہ بلکہ اسلام، پورے ڈبے سے زندہ باد۔ ابھی دعا سے بات یاد آ گئی، سو ابھی پیچھے جانا ہے، مجھے یاد ہے
میں کیا کیا بولا، کہاں کہاں بولا، کیسے بولا، سب الحمدللہ یاد آ رہی ہے. طاقت ہماری شان ہے، پوری باتیں الحمدللہ یاد ہے. ریورس ہوتے ہوئے بھی شاید آدھا پونا گھنٹہ ہو جائے گا. تو نعرے اپنی جگہ پر رکھو، لیکن قرآن پڑھو نوجوانوں، قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے. اللہ اکبر. باہر ہو کے اندر خالی مدرسیاں کو جا کو آکو، اذانہ سن کو، قرآن سن کو، کتے کی لوگوں کا دل بدل گیا ہے. پانیہ میں دم کرا لے کر گئی تھی، بچہ کو الٹا چاکلیٹ کو پیسے دے کو گئی تھی. ابھی ذرا پڑھو بول کر پڑھ کو سن لے کو گئی، کیونکہ قرآن ہے کتنے مزیدار. سمجھ میں آئی نا؟ دنیا کے شاعروں کا دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. کہ میں سبحان اللہ بولے نہیں بول کر یا 1 گھنٹہ آیا ہوں سو، اب پھر نہیں بولے یہ شعر صبح تک پڑھ لے گا تو جاتا اپنی بنگلور جاؤ. کیا بولا نا؟ سمجھ میں آیا نہیں کیا شعر رے؟ کیا کیا سنتے ہی سنو، اس کے بعد قرآن سنو، ہر چیز بھول جائیں گے. اللہ وہ مزہ رکھا ہے. کئی کو تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، اللہ اکبر کائنات کے خالق کا ہے. جو آواز خوبصورت بناتا ہے اس کا کلام ہے، جو کلام میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے اس کا کلام ہے. اللہ اکبر. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. نعرہ تکبیر! انہوں یہ کی چھیمبا، ان کا نام کیا ہے کہ کیا نہیں کی. آج سے میں بولتا ہوں مزمل صاحب کا حوصلہ. اللہ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے. سمجھ میں آئی بات؟ واقعیتاً شکل و صورت بھی پوری جذباتی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے. ایسے جوش پیدا کرو، انجیکشن دینا پڑ رہا ہے نا. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو. مزہ لے کر گئے، ملا تو کیا بھی نہیں لگا. اب رپورٹ چھوٹے انکل رکھلے کو بیٹھ گئی ہوں. اب بولتوں تب بولتوں، اب بولتوں تب بولتوں بول کو. کئی کو بھئی آتے کی نہیں کی رپورٹ پیش کرنا کی نہیں کرنا. ارے بولو بھائی، تم لگا ڈرو نہ کو. سارے اتنے ڈراؤنی باتیں کرتا نا بول کر. سبا بھی مرنا، آج بھی مرنا. منہ بند کر کو مرنے سے منہ کھول کو مر جائیں گے. گھر میں مرنے کے بجائے میدان میں مر جائیں گے. تلوے چاٹ کر مرنے کے بجائے سر کٹا کر مر جائے. رپورٹ تو آگی نا جی، بولنا نہیں. اب بولتوں تب بولتوں، اب بولتوں تب بولتوں، اب بولتوں تب بولتوں بول کو تمہیں رپورٹ رکھ ڈالے سو. کئی کو معلوم نتیجہ اچھا نہیں نکلیا. لوگ سب بھول جائیں گے الیکشن آتے کی نہیں کی. پھر کو سیتی بھی مسجد اٹھا لیں گے، مندر اٹھا لیں گے، لوگ بھول جائیں گے.
मिला है तो कातिबी पेश करो, क्या मिलता क़यामत तक ढूंढेंगे तो भी इंशाअल्लाह ताला। मदरसे में मिला तो प्यार मिलेगा, मदरसे में मिला तो मोहब्बत मिलेगी, मदरसे में मिलेगी तो मेहनत मिलेगी, मदरसे में मिलेंगे तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के असबाब मिलेंगे, मदरसे में गुर्बत मिलेगी, मदरसे में आजिज़ी मिलेंगी, सब मिलेंगी। मदरसे में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो मुल्क को मिल्लत को बर्बाद कर सके। ऐसी तनख्वाहें पूछे हजरत को पर्सनल फुला को क्या सैलरी है, क्या सैलरी है, वहां बोल डाले, मैं बस में बोले नहीं। अब उन्हें क्या करे, मुझे बस वाला पानी पीते ही क्या पूछा, नहीं था। गुरु क्या पूछा, आओ महागुरु क्या पढ़ाते तुम्हें। अब मैं उसे क्या बोलूं, हिदाया, मुख्तसरुल खुदूरी, शरे ताजीब, तहसीरुल मंतिक, नहवे मीर, शरे जामी का तो काम से हार्ट अटैक आ जाता था कि हम उसे डायरेक्ट एक चीज बोलते ला, कुरान का तो हर इल्म आगा। मैं बोला कुरान पढ़ाता हूँ। कुरान पढ़ाते तुम? उसके बाद डायरेक्ट मेरी तनख्वाह पर आया, क्या सैलरी है, तुम ना पूछा। क्या रे मुसीबत ही है, बाहर देखे तो इज्जत इतनी अच्छी है, तनख्वाह बोला तो कहा इन्हें परेशान हो जाता कि ना सीट में उठ को चलेगा तो भी चलेगा ही नहीं। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह कातिब एक अच्छा जवाब दे, इन्हें सुन लेना, खुश भी हो जाना, ताज्जुब भी करना, फिर पलटा को सवाल करना नहीं। फौरन अल्लाह जहन में जवाब दिया। पूछा उन्हें क्या सैलरी, बोलो। मैं बोला 1,20,000। हाँ हाँ। उसके बाद ऐसा पढ़ को सोया वही भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। सुबह को बेंगलुरु आगा, मैं 16 को हूँ, उन्हें उठको चलेगा। उन्हें क्या समझा, 1,20,000 का तो मंथली समझा। मैं झूठ बोला नहीं, पूरे साल की मिला को बोलिया। फिर भी हमें क्या भी एतराज करते नहीं, हमारी तनख्वाह कम बोलकर। हमारी तनख्वाह 8,000 ही हम दो, लेकिन अल्लाह 80,000 की बरकत दिया। देखो कैसे बैठेंगी, 900वां वलीमे के बैठे जगह बैठेंगी। क्या इनके कपड़े, क्या इनके टोपियां, क्या इनके वास्कोटा, इनके जूते चप्पल देखे तो क्या पावर, क्या गाड़ियां। लेकिन अजीब मसला हजरत, हमारी ये ठाट बूट और सुकून वाली जिंदगी जिसमें अल्लाह ने डायरेक्ट बरकत अता किया उलमा को, ये देखकर खौम है ना, क्या की बा अल्लाह खुश रखा बोलते नहीं, उल्टा बाहर वालों से ज्यादा अंदर वाले हिसाब डाल रहे। इनकी तनख्वाह 12,000 रुपये, इनके घर का किराया 14,000 रुपये, गाड़ी एक्सेस से 90,000 रुपये, कहाँ से आता रहूंगा। इन्हें जो सूच रहा है अंदर का, वो उन्हें भी सूचा सो। कौन ने छोटे अंकल, लॉकडाउन आया, बिजनेस आ नहीं, मदरसे खुले, आफरा इलाज फ्री, कपड़े फ्री, बिस्तर फ्री, 4 वक्त गोश्त, 2 वक्त अंडा, 1 वक्त मच्छी, सब फ्री। मदरसे कैसा चलते हैं। हाँ, बाहर से पैसा आता रहेगा, सऊदी से पैसा, सऊदी में अब क्या भी नहीं, खाली घड़ा। उनको अपना ऐश पूरा करने तो उनके पास पैसा नहीं है, मदरसा को देती हूँ। बाहर से आता से पैसे को रोक के वो लगा, फिर भी मदरसे चल रही। देवबंद चल रहा है, नदवा चल रहा है, मजाहिर चल रहा है, सबील चल रहा है, हर मदरसा शान के साथ चल रहा है। 1 तारीख 2 तारीख तक तो असातिज़ा की तनख्वाह बराबर 8 बजे नाश्ता, 2 बजे दोपहर का, शाम को 8 बजे खाना,
बराबर क्या मिले, गोश्त का तो गोश्त, अंडा का तो अंडा, मच्छी का तो मच्छी। मदरसों में हजरत, मदरसा की फ्री जाको देखो, बनहट्टी का कब्रस्तान तो भी उजड़ को रंगा, उतनी आबाद फ्री, बकरे बकरे बकरे। कभी मदरसों के फ्यूज और बरकत तो करामत पर बात कर तो इंशाल्लाह आया तो ऐसा बराबर कैसा चलते रहेंगे, कैसा चल। सूच को वही लगन दीवाने हो जा रही। अब तक समझ में नहीं आया। मैं इन लोगों के लिए हमेशा एक लतीफा बोलता हूँ। क्या, दीवानिया की अस्पताल में एक डॉक्टर गया करते, 5-6 मिनट में बात खत्म कर दाओ तो, या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा की कतो, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है, मुझे भूख लग रही है। दीवाने के अस्पताल में गया कहते हैं गरीब ये के डॉक्टर, दीवाने देख ले कोई, एक एक दीवाना एक एक हरकत कर रहा है। एक दीवाना पलंग के पैंते को पकड़ लिया, क्या लगा है। डॉक्टर साहब गए, क्या बात कर रहा है, साइड साइड साइड, एक्सीडेंट हो मर जाएंगे, वाल्व चला रहा हूं मैं। डॉक्टर सोचा कहते दवा असर नहीं कर रही है। और एक दीवाने के पास गए तो खुश होकर बैठा है, कहते क्या कहते, मेरी शादी हो रही है। एक एक दीवाना एक एक काम कर रहा है, लेकिन ये दीवाना एक सुराख में देख ले कोई बैठा है, हम क्या भी कर रहा है, कौन कहते हुए पलट को देख रहा नहीं, देख ले कुछ। डॉक्टर साहब सोचे कहते क्या की दवा असर कर रही है, इसे टेस्ट करना नहीं क्या भी। 3-4 घंटे के बाद वापस आए तो पूरे दीवाने सो गए, इन्हें दीवाना सुराख में देख ले को थाना, उन्हें सोया नहीं, देखने को है। डॉक्टर साहब सोचे कहते क्या देखता रहा इन्हें इतने घंटे से, बोल को उससे हटा को इनू देखे, क्या भी दिखा नहीं, सुराख है, अंधेरा है। दीवाने को पूछे कहते क्या रे 3 घंटे से तू देख रहा है, क्या भी नहीं है ना इसमें, मैं देखा तो। उन्हें दीवाना बुलाते, जाते दीवाने 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मंजत का भी दिख रहा नहीं है। आंखों बैठते ही तुमने दिख जाता। योगी जी 1450 साल से मदरसे कैसा चल रही हमने मालूम नहीं, देख तो 4-5 साल में तुमने मालूम हो जाता। नहीं, हमारी ताकत को इल्जाम लगाकर पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, इल्जाम लगाकर हमारी ताकत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ताकत तो है, हमारे पास ताकत तो है, लेकिन वो लोग जो कहते हैं वो ताकत नहीं, हमारी ताकत का नाम है दुआ। हमारी ताकत का नाम है दुआ। अल्लाह के दरबार में दुआ करो, दुआ करो, हर चीज अल्लाह ताला से मांगो। अच्छा करने वाला भी वही, बुराई को दूर करने वाला भी वही, हमसे नाराज होकर हमको बर्बाद करने वाला भी उन्हें। लेकिन आका फरमाते हैं अल्लाह की रहमत को जोश में लाने के लिए दुआ से बेहतर कोई चीज नहीं है। अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के लिए दुआ से बेहतर कोई चीज नहीं है। अजाब को दूर करने के लिए दुआ से बेहतर कोई चीज नहीं है। खुद भी दुआ करो, बच्चों को बिठाकर दुआ करो, तन्हाई में दुआ करो, मजलिस में दुआ करो। आज इस वक्त हम बहुत परेशान हैं और इस बात को मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है और हमारे परेशानियों को सारी दुनिया जानती है। हमारे परेशानियों के असबाब भी हम लोग जानते हैं, लेकिन परेशानियों को दूर करने का जो इलाज हमारे पास मौजूद है उस इलाज को हम इख्तियार नहीं करते। इख्तियार कर लेते तो आज हमारी ये हालत ना होती। दूसरी 2-3 बातें हैं जहन में छोड़ देता हूँ, बात बहुत दूर तक चली गई। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मकातिब को मजबूत करो, मजबूत। मैं हजरत उलमा से
بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اس جملے کو خاص طور پر توجہ دے. آج کل دنیا کی حالات کو، ہماری اپنی حالتوں کو، قوم کی حالتوں کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مجمع میں اور اس مجمع میں جن کی عمر 40 سال سے، غور سے سننا، 40 سال سے اوپر جن کی عمر ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا دور تربیت کا آخری دور ہے شاید. آ رہی ہے بات سمجھ میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ اتنے بڑے مجمع میں جو ایک عید کا سما نظر آ رہا ہے، ایک اجتماع نظر آ رہا ہے، ایک اجتماع نظر آ رہا ہے، اس میں 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں یا 50 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے، ان کا دور ہی شاید تربیت کا آخری دور معلوم ہو رہا ہے. اب دور دور تک ہماری نسلوں کی زندگیوں میں تربیت کا تاتک نظر نہیں آ رہا ہے. اور ایک جملہ سنو، ہماری اگر تربیت نہ ہوتی تو تب بھی اتنا کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن ان نسلوں کی تربیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جو ہمارے بیچ میں 7-8 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی تربیت تو اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ ہم کتنے دن زندہ رہیں گے پتہ نہیں. ان کا آنے والا دور انتہا درجے پر خطرناک، انتہا درجے پر خوفناک ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ڈرانے کے لیے بیٹھا نہیں، لیکن تربیت کی اہمیت بتانے کے لیے، مکاتب کی اہمیت بتانے کے لیے، علماء کی اہمیت بتانے کے لیے، مدارس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ ان کی تربیت کرو. انشاءاللہ تعالی آنے والے دور کے خوفناک حالات کے لیے ان کا نام کچھ بھی ہو، لیکن اللہ ان سے وہ کام لیں گے جو حضرت ٹیپو سلطان سے کام لیا، صلاح الدین ایوبی سے کام لیا، محمد بن قاسم سے کام لیا. بیچ کا 100 سال کا زمانہ جو تھا، کوئی بڑا دشمن آیا نہیں، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن ان کا آنے والا دور بتا رہا ہے، قریب ہے کہ انہی کے دور میں ممکن ہے کہ دجال بھی آ جائے. اشارے ہیں، آپ نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں، اہل فکر جانتے ہیں، ساری دنیا پر اس کی گہری نظر ہے، وہ جانتے ہیں شاید ان کی عمر جب 40-50 سال کی ہوگی، ممکن ہے کہ وہ دور دجال کا ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ہوگا، حضرت مہدی کا ہوگا. یہ بکواس نہیں، ایک جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے خوبصورت جملے نہیں، یہ حقیقت ہے. اور میرے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ تعین کے بغیر دلائل موجود ہیں. خود عرب کے حالات بتا رہے ہیں، یہ دو بزرگ اور زمین کی ہستی کا سب سے بڑا دشمن آنے کا وقت کتنا قریب ہے. مکے کے حالات بتا رہے ہیں، مدینے کے حالات بتا رہے ہیں. یہ ایک حالت بتا دوں میں آپ کو، فتح مکہ کے بعد، غور سے سن رہی سوری، ارے سن رہی سوری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکلیف دیے، آقا کو اللہ کا حکم ملا کہ اب مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے جاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے. دین کا مکمل کام مدینہ منورہ میں ہوا. نکلتے وقت مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول نکلتے وقت بار بار کعبے کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، روتے تھے، دیکھتے تھے، روتے تھے، دیکھتے تھے، روتے تھے. اس حالت کو اللہ دیکھ کر، میرے نبی کے درد کو، آنسوؤں کو دیکھ کر، اسی وقت اللہ نے میرے نبی سے ایک وعدہ کیا. وہ وعدہ قرآن میں موجود ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے پیغمبر آپ فکر نہ کریں، یہ جانا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ شہر والے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں،
ہم آپ کو ان سے بچا کر امن و امان کی جگہ پر بھیج رہے ہیں۔ مدینہ کئی سو سال پہلے ہم نے بنا دیا، تم مدینہ جاؤ، پھر ہم تم کو مکہ واپس بلائیں گے اور یہ کعبہ تمہارے حوالے کریں گے، اور اس کعبے کو صاف اور پاک بتوں سے آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں نکلتے وقت یہ آیت جب نازل ہوئی، میرے دل میں ایسا سکون حاصل ہوا کہ کبھی زندگی میں وہ سکون حاصل نہیں ہوا۔ 10 سال مدینہ منورہ میں آپ پورے دین کا کام کرتے رہے، کئی غزوات ہوئے، پورا قرآن نازل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو مکہ بلایا، مکہ فتح ہوا۔ غور سے سننا، ایک حالت بتا رہا ہوں میں کہ مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد سے لے کر آج سے 4 مہینے پہلے تک مکے میں کبھی برسر عام گانے بجانے کا انتظام نہیں ہوا، لیکن نگاہ نبوت پر قربان ہو جائیے آپ، پیشین گوئی برحق، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ علماء کے ساتھ آپ بیٹھے، 5 سال سے علامت قیامت پر میرا ریسرچ چل رہا ہے، مطالعہ چل رہا ہے اور ریسرچ چل رہا ہے۔ ریسرچ بولے تو آقا کے فرمان پر ریسرچ نہیں، حالات پر ریسرچ چل رہا ہے۔ میرے نبی کے فرمان کو ٹیلی کر رہا ہوں، تاقراتوں کا میرا یہی عنوان ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عجیب عجیب باتیں حالات کے نکل رہے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا انسان بنایا، اور تعجب بھی نہیں ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آقا کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، سورج کے نکلنے کا نظام شاید غلط ہو سکتا ہے، میرے نبی کے زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کہاں 1450 سال اور کہاں اب کا زمانہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عرب کی زمین میں کعبے کے قریب برسر عام ناچ گانے کا جب وقت آئے گا، سمجھو کہ قیامت بہت قریب ہو جائے گی۔ اور 4 مہینے پہلے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور پر زبردست گانے کا، یوں سمجھیے آپ کو سمجھانے کے لیے، آرکسٹرا ہوا ہے۔ اتنی قریب ہے قیامت۔ جگہ بجگہ دجال کے آنے اور اس کے رکنے کا برابر انتظام ہو رہا ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی کے مکہ اور مدینہ، مدینہ اور مکہ آنے جانے کا نظام بھی اتنا آسان بنا رہے ہیں۔ آپ کبھی تحقیق کر لینا کہ میں ان باتوں کو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں رکھتا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی علیہ السلام فجر کی نماز مدینے میں پڑھیں گے اور عشراق کی نماز مکے میں پڑھیں گے۔ 450 کلومیٹر کا سفر صرف 1 گھنٹے کے اندر پورا ہونا، سواری تو نہیں ہوگی، پھر کیسا ہوگا؟ کرامت اپنی جگہ پر، کرامت پر اگر پورا ایمان رکھ لیں گے تو پھر ظاہر سمجھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا۔ ایسی ٹرین کا نظام ہو رہا ہے کہ مدینے اور مکے کے درمیان میں، کہ مکے اور مدینے کا جو فاصلہ وہاں کی اسپیڈ اور وہاں کے روڈوں کے حساب سے 5 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایسی بلٹ ٹرین کا مدینے سے مکے کے درمیان کا نظام بن رہا ہے۔ صرف 1.25 گھنٹے اور 1 گھنٹے کے اندر کوئی آدمی مدینے سے مکہ بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ یہ حاجیوں کی سہولت کے لیے دنیا کو نظر آ رہا ہے نظام، حقیقت میں میرے آقا نے جو فرمایا اس کی صداقت کے لیے امام مہدی کو مدینے سے مکہ پہنچنے کا نظام ہو رہا ہے۔ ایسے دور میں ہماری یہ نسلیں اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، مکتب کے ساتھ، حلال کے ساتھ، حرام کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر جڑے ہوئے نہ رہے تو پھر دوستو دجال کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نام کافی رہے گا ہمارا اور ہماری پوری نسلیں جہنمی ہو جائیں گی۔ وہی شروع میں کہا تھا، لوگ کہتے ہیں دنیا کا تو انگریزی بھی پڑھانا، پڑھاؤ، انگریزی پڑھاؤ، کنڑ تو ضرور پڑھاؤ، دوسری زبان پڑھانا چاہتے ہیں پڑھاؤ، لیکن ہم مسلمان ہیں، سب سے
पहले कुरान पढ़ाओ। अल्लाह क्या है बताओ, नबी के बारे में हमारा अकीदा क्या होना है बताओ, नमाज क्या है बताओ। लेकिन आज दूर दूर तक तरबियत नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर है, हमारे बड़े अकाबिर को डर है कि कहीं यही जमात तो नहीं कि जो दज्जाल का साथ देगी और महदूद जमात बाकी रह जाएगी ईमान और इस्लाम वालों की, जो हजरत इमाम मेहदी की जमात में शामिल होगी। ये उलमाए किराम जो अपनी जवानी में इतनी बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, बच्चों का छोटा सादा सीधा प्रोग्राम जो आया, तो ऐसा निज़ाम ऐसा प्रोग्राम कहीं आपको दूसरी जगह मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमारा बच्चा, आज मैं साफ साफ बात कहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मजहब प्यारा, मुझे मेरा मुल्क प्यारा, और मेरे मजहब और मेरे मुल्क के बारे में मैं किसी से डरता नहीं, आपको भी किसी से डरना नहीं। दो चीजों के बारे में मत डरिए आप, एक मजहब के बारे में, एक मुल्क के बारे में। किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब बात मजहब की आती है, तुम्हारा बच्चा स्कूल को जाता है कि नहीं जाता कोई परवाह नहीं, लेकिन मकतब को नहीं गया तो समझो कि बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। भेजेंगे अपने बच्चों को मकतब, पढ़ाएंगे अपने बच्चों को इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हम भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये उलमाए किराम मेहनत में लगे हुए हैं, इनका साथ दो। जमीयत लगी हुई है, इनका साथ दो। मसाजिद के जिम्मेदार लगे हुए हैं, इनका साथ दो। नौजवानों से भी गुजारिश है कि अपने तमाम जज्बात और ख्वाहिशात को अपनी जगह पर रखो, बल्कि आपके इन जज्बात को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन कल ही से कुरान पढ़ने के लिए आप भी बगैर किसी शर्म के मकतब को आइए, क्योंकि कुरान पढ़ने के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं है। इस उम्र में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह उसी शौक से असातिज़ा आपको पढ़ाएंगे। नौजवान, सिर्फ नौजवान हाथ उठाएं, कौन कौन इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक और सादत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुनिए, ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, नाम इनका ज़बी भाई है। मेरे कहने की वजह से एक किताब इस वक्त के दुनिया के बड़े औलिया में से एक बुज़ुर्ग हैं, हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। हज़रत की एक किताब है, घर जन्नत कैसे बने। इस किताब में शौहर बीवी के साथ घर में कैसे रहे, बीवी शौहर के साथ और घर में एक दूसरे के हुकूक क्या हैं, कैसी तरबियत बच्चों की करें, पूरी तफसील अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के अंदर मौजूद है। बहुत कम किताबें ले आकर हैं, आप में से जो ख़रीदना चाहते हैं जल्दी जल्दी ख़रीद लें। इनको भी मेरे साथ बेंगलोर को आना है, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।